وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ رہی ہے کہ مختلف انبیاء کرام کو چونکہ مختلف زمانوں میں بھیجا گیا، اس لیے بنیادی احکامات تو ایک جیسے رہے، جیسے توحید کا عقیدہ ہے اور حشر و نشر ہے، قیامت ہے، پل صراط ہے، جنت جہنم ہے، لیکن کچھ فروعی مسائل ہوتے تھے جو ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتے تھے۔ تو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے احکامات اس سے ذرا مختلف تھے، کیونکہ ان کا زمانہ تھوڑا سا بعد کا تھا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی ہے اس میں احکامات کچھ جو فروعی احکامات تھے وہ مختلف ہیں۔ اور اسی طرح جب احکامات نازل ہو رہے تھے، چونکہ مختلف قسم کے حالات وہ پیش آ رہے تھے، اس لیے بعض احکامات وہ بدل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ تبدیلیاں کی۔ تو اس پر یہود نے خاص طور پر اور مشرکین نے یہ اعتراضات کیے، جیسے تحویل قبلہ والا مسئلہ بھی تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر بیت اللہ کی طرف حکم ہو گیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین نہیں لگتا، اس لیے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو احکامات میں تبدیلیاں کیوں ہوتی، یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر آیت نازل فرما دیتے ہیں، اور مثلہا یا اسی کے مثل اور کوئی حکم نازل کر دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں جو انسانوں کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو اس لیے اپنے حکموں کو تبدیل کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے تو غلط فہمی ہوئی، یہ بات اس طریقے سے نافذ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو جا کر پرسوں کو حالات کس طرف کو جائیں گے، تو جب وہ حالات بدلتے ہیں تو وہ اپنے فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، ماضی کو جانتے ہیں تو مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی ماہر حکیم یا ڈاکٹر، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مریض کی اس وقت صورتحال کیا ہے، اور میں جب چند دن تک اس کو دوا استعمال کرواؤں گا تو اس کی سچویشن کیا ہوگی، تو اس کے مطابق پھر میں نے دوا کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں، اس کو پہلے سے اندازہ ہے۔ اب وہ موجودہ حالات کے مطابق ایک دوا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اتنے دن کے بعد آ کر دوبارہ چیک اپ کرواؤ تاکہ اس وقت کے مطابق دوا کو تبدیل کیا جا سکے۔ اب اس کے ذہن میں پہلے سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ ابھی یہ حکم دیا جا رہا ہے لیکن چند دنوں کے بعد اس حکم میں ہم نے تبدیلی کرنی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو نسخ کہتے ہیں، ناسخ اور منسوخ۔ جو بعد میں حکم نازل ہوتا ہے وہ ناسخ بن جاتا ہے، اور جس حکم کو تبدیل کیا جاتا ہے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ نسخ کا ایک پورا علم ہے جو اصول فقہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جس کے اندر بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ اس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ کتنی آیات ہیں جو منسوخ ہیں۔ اچھا، بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت موجود ہے
قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی منسوخ ہو چکی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی پہلے قرآن کا حصہ تھی لیکن پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت موجود نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہیں ہے لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ تو اس کی پھر مختلف شکلیں ہیں، بعض آیات کو تو بالکل ہی یعنی بعض احکامات کو بدل دیا گیا، جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تھا لیکن بالکل اس حکم کو بدل دیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عموم ہوتا ہے، پھر کچھ قیودات کے ذریعے سے اس کو خاص کر دیا جاتا ہے، یہ بھی اس کو بدلنے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ قدرت رکھتے ہیں، اور اپنے حکمت بالغہ کے تحت مختلف حالات میں پھر مختلف احکامات دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت؟ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اسی طرح بعض یہود نے یہ بھی سوال کرنا شروع کیا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو پوری تورات اکٹھی نازل ہوئی تھی، تو قرآن کریم آپ پر اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوتا؟ چند آیات، کبھی کوئی سورت، کبھی کسی سورت کا کچھ حصہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پوری نازل ہو۔ تو ارشاد فرمائے کہ ان تریدون ان تسألوا رسولکم، اے یہود کیا تم چاہتے ہو کہ تم ابھی جو موجود رسول ہیں ان سے ایسے ہی سوالات کرو، ایسے ہی بیکار کے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے بڑوں نے سوالات کیے تھے اور مطالبے کیے تھے کہ ہم تو تب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں، ہم تو تب مانیں جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ میری کتاب ہے اس کو مانو۔ ایسے سوالات کرو گے تم۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو بدلے میں لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور یہود کو خطاب ہے تو ضمناً ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سوالات میں نہ پڑو، کھود کرید میں نہ پڑو، بس جو کہا گیا اس کو مانو۔ یعنی سادے الفاظ میں جیسے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی گائے نہ بناؤ، تو خام خواہ باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو حکم جیسے دے دیا گیا بس اس پر عمل کر گزرو، اور جان چھڑانے کے لیے مختلف بیکار قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔